السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں 15 اگست کے عنوان پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی تقریر ہے کہ آپ اس کو اسکول میں بھی اور مدرسے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چلتے ہیں ویڈیو کی اور۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی بہت بہت مبارکباد۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی جی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ بہادر شاہ ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختِ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان نچھاور کر رہا تھا۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو مسلمان آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کرے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار ہونے لگا تو پورا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا ودیش تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے تقریر اردو، انگلش، عربی میں پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔